صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन काम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन-नसीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार ऊँचे ख़ानदान वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاتمہ محبت اہل بیت پر ہوگا وہ شخص شہید ہوگا، اور پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار جس کا خاتمہ محبت اہل بیت پر ہوگا اس کی موت بحالت کامل ایمان ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار جس کی موت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہوگی اس کے لیے اس کی قبر میں 2 دروازے بہشت کی جانب کھولے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر فرض بھی ہے، ہم پر قرض بھی ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم اہل بیت اطہار کا احترام اور ان سے محبت نہ کریں۔ آج ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک ایسی ہستی کا یوم ولادت ہے جن کی عظمت یہ ہے کہ ان کی پرورش سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے، حسنین کریمین نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ناظرین کرام، انہوں نے جب جس کاشانہ پاک میں آنکھ کھولی تھی اس کے ادب کا یہ عالم ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، انہوں نے اس گھر میں پرورش پائی ہے۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو لاؤ، تو یہ بھی ان میں شامل تھیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ عطر پر لٹایا اور پیشانی کو بوسے دیے اور دعائیں دیں۔ ناظرین کرام، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ایک عامل جو ہے ایک علاقے کا سرکاری افسر، وہ تحفے میں لاتا ہے شہد کا ایک ڈبہ اور ساتھ زیتون کا تیل۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شہزادی نے اپنی روٹی کے اوپر شہد لگایا ہوا ہے اور ساتھ زیتون کا تیل، یوں سمجھے آج کے زمانے میں جیسے پراٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کا فلاں مال آیا تھا اور وہ آ کے یہ دے کے گیا ہے تحفتاً۔ آپ نے فرمایا یہ تو بیت المال کا حق ہے۔ اسی وقت بیت المال کے انچارج کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ یہ 2 چمچ زیتون کا تیل اور 2 چمچ شہد جو ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ میرا جو ماہانہ وظیفہ ہے اس میں سے منہا کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ تربیت تھی ان کی، اور پھر ان کا زہد تقویٰ اہل بیت اطہار کا اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا جو صبر تھا وہ صبر کا کوہ صفا تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ کا وصال پاک ان کے سامنے ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت ان کے سامنے ہوئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے سامنے ہوئی، ان کے صاحبزادے زید بن عمر کی شہادت ان کے سامنے ہوتی ہے، کربلا میں امام علی مقام امام حسین کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ان کے سامنے، امام حسن کی شہادت ان کے ہوتے ہوئے ہوئی۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار پہ جو مظالم ہوئے اور اس کے بعد یزید کے دربار میں جس جرت اور ہمت کا انہوں نے ثبوت دیا، اور پھر بے شمار واقعات ہیں خلیفۃ المسلمین کے ساتھ، جس طرح باہر سے روم کی شہزادی نے جو تحفہ بھیجا تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیت المال میں جمع کرایا، یہ ساری تفصیلات میرے جو آج اسکالر ہیں وہ بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب. جی اعظم نوری صاحب، اہل بیت اطہار کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی جگہ چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں ہدایت کے. کیا کیا کہا جائے، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. ان کی شان جو ہے وہ تو جبرائیل امین ہی بیان کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو اللہ رب العالمین نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ ایک ایک فرد اپنی جگہ پر پورے معاشرے کے لیے مینارہ نور ہے اور مینارہ ہدایت نور ہے، مینارہ ہدایت ہے. آج جس ممدوحہ کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ان کی ایک ایک نسبت اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن میں ان کی اس حوالے سے شخصیت پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سیاسی فہم و بصیرت بہت وافر طور پہ عطا کی تھی. سبحان اللہ. یعنی ایک طویل عرصے تک وہ خلافت راشدہ میں خاتون اول کے عہدے پہ فائز رہی ہیں. ایک طویل عرصے تک خاتون اول کے عہدے پہ فائز رہی ہیں. اور انہوں نے اور یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے، مسلمانوں کے عروج کا دور ہے. اور اس میں انہوں نے اس عہدے پہ فائز رہتے ہوئے اسلامی سلطنت کے امور چلانے میں اپنے شوہر کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے اور جس طرح انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک مکمل باب ہے. مثلا میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے خلافت راشدہ کے اس دور میں مکمل طور پہ جو بڑی بڑی پاورز کے ساتھ خط و کتابت ہوتی تھی اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اچھا، جو وہاں سے باہر سے خطوط آتے تھے، وہ روم کے بادشاہ کی طرف سے جو خط و کتابت ہوتی تھی تو اس کے جواب تیار کرنا، اس کے جواب لکھنا، پھر امیر المومنین سے اس کی تصدیق کروانا، پھر مشاورت کرنا، ان سارے امور میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. سبحان اللہ. اور بلکہ آپ نے ایک موقع پہ جب روم کے بادشاہ کی طرف ایک بہت ہی آفیشیل ادھر سے میسیج آ رہا تھا تو آپ نے ایک گڈ جیسچرز کے طور پہ اس کی جو اہلیہ تھی اس کے لیے آپ نے خوشبو کا تحفہ بھیجا. ٹھیک. یعنی وہ حدیث روایت میں آتا ہے قواریر من طیبن، آپ نے خوشبو کا تحفہ بھیجا. اب آپ اندازہ لگائے کہ اس اقدام اس کی وجہ سے ادھر اثر یہ ہوا کہ اس کی اہلیہ کو، بادشاہ کی اہلیہ ملکہ کو میٹنگ کال کرنی پڑی. اچھا، کہ ہماری طرف سے ادھر سے یہ تحفہ آیا ہے تو اب ہمیں ان کو کیا تحفہ بھیجنا چاہیے جنہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا ہے. تو اب انہوں نے میٹنگ کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خزانے میں ایک بہت قیمتی ہار ہے، یہ ان کو بھیجا جائے. ٹھیک. اچھا، جیسے ہی وہ ہار آیا تو آپ نے وہ ہار فوراً امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. اچھا، کیوں پیش کیا اس کی ریزن بتاتے ہوئے ایک موقع پہ انہوں نے کہا میرے ذہن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ موجود تھا کہ آپ ایک دفعہ بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک 2-4 اونٹ منڈی میں بکنے کے لیے آئے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور فربا ہے، بہت ہی فربا ہے. آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ ان کا جی آپ کے نور نظر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہا اچھا. بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کہا یہ اونٹ تم نے کہاں سے لیے؟ ان کا ابا جان میں نے کمزور سے اونٹ تھے، یہ خریدے تھے اور اس چراگاہ میں بھیج دیے تھے جہاں پہ سارے مسلمانوں کے جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں، تو میں نے وہاں بھیج دیے تھے، وہاں یہ پلتے رہے تو اب فربا ہو گئے تو میں ان کو بیچنے لگا ہوں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے.
آپ نے فرمایا اچھا تم نے اس چراگاہ میں اونٹ انویسٹمنٹ کر کے خریدے بھیجے تاکہ وہاں کے ملازمین جو ہیں وہ کہیں امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ, امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چارہ کھلاؤ, امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں, تاکہ ان کی ذرا وہاں پہ اسپیشل جو ہے وہ کیئر دیکھ بھال ہو ان کی, اور یہ اس طرح فربا ہو کے آئے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو بیچو اور جتنے پیسوں کے تم نے خریدے تھے بس وہ تم لے لو اصل زر, اور باقی سارا جو ہے وہ بیت المال میں جمع. اللہ. تو سیدہ کہتی ہیں میرے سامنے چونکہ عدل فاروقی کی یہ خوبصورت مثالیں موجود تھیں, سو اس لیے میں نے فوری طور پہ وہ ہار جو تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے, آپ نے اس کے اوپر شورا کی میٹنگ کال کی اللہ تربیت کے لیے. اچھا, گھر کا ماحول تو یہ ہے لیکن تربیت کے لیے اور فار ایور ایک پالیسی جاری کرنے کے لیے آپ نے میٹنگ کال کی, اور اس میٹنگ میں آپ نے لوگوں سے پوچھا, مشیرین سے, کہ آپ بتائیں جی کہ اس طرح ایک معاملہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ایک تحفہ انہوں نے دیا تھا تو جواب میں تحفہ آیا ہے تو یہ انہی کا حق ہے, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی پالیسی ہمیشہ کے لیے اسلامی سلطنت کی جاری کی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس منصب پر, خاتون اول کے منصب پر نہ ہوتی تو یہ تحفہ آتا اس کو. اب یہ تحفہ اس منصب کی وجہ سے آیا ہے, سو اس لیے یہ سارے مسلمانوں کا حق ہے, یہ بیت المال میں جائے گا. واہ جی. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ, تربیت ہی ایسی ہوگی جی, جس گھرانے میں تربیت ہوئی وہاں پہ ساری خیریں ہی خیریں ہوں گی, سارے اعلیٰ جو اخلاق کے معیار ہیں وہ وہاں سے نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی سلام اللہ تعالی علیہ کے حضور ہم جو اپنی عقیدت, عجز اور نیاز کا اور محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, یقیناً اہل بیت اطہار اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہماری خوش بختی ہے کہ صبح نور جو ہے وہ نور کی کرنیں لوگوں کے لیے بکھیرتے ہیں, اور الحمدللہ لوگ اس نور سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر میں جو گفتگو چل رہی ہے اسی کو آگے جاری کرنا چاہوں گا. جی ارشاد. یہ جب ان کی گفتگو ہوئی نا تو ذہن میں خیال آیا حضرت ام کلثوم کے وہ ہار کے حوالے سے. اچھا, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا تحفہ میری طرف آیا تھا, اب یہ کوئی واپسی کی امید ہو, قیمتی جواہرات ہے اور میرے تحفے کے جواب میں آیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس چیز کو محسوس فرمایا, اور یہ بات شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید نے بیان کی ہے. اچھا, 4 جلد کے اندر. ٹھیک. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں پر یہ فرمانے لگے بھی اچھا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے تو پھر بینی و بینا کے ابو کے, اچھا, پھر میرے اور تمہارے درمیان اس کا فیصلہ تمہارے والد محترم ہی کریں گے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو عرض کیا گیا, آپ تشریف لائے, بیٹا کیا ہے؟ ابا جی یہ مسئلہ ہے, میرا ذہن تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ذرا مجھے مل جائے, باقی حق تو مسلمانوں کا ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں کیا کہتے ہیں. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جتنے دینار کی تم نے خوشبو بھیجی تھی اتنے تمہارے اور باقی سب مسلمانوں کے. واہ کیا فیصلہ ہے جی. سبحان. اور اب یہ دیکھیں کہ امیر المومنین پورے مملکت اسلامیہ کی سب سے بلند سیٹ ہے, لیکن مولا علی کی یہ شان ہے کہ ان سے فیصلہ کروایا بھی جاتا ہے اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے. ایسا ہی ایک اور واقعہ جو کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی ذات کے ساتھ اور سیدہ ام کلثوم کے ساتھ بھی پیش آیا. جی ارشاد. وہ یہ تھا کہ اصبہان شہر کے اندر آپ نے, حضرت مولا علی رضی اللہ نے حضرت عمر بن سلمہ کو اپنے دور حکومت میں گورنر مقرر کیا ہوا. ٹھیک. انہوں نے وہاں سے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں کچھ مال, شہد اور اس کے ساتھ ساتھ گھی یہ گفٹ کے طور پہ روانہ کیا. وہ گھر میں آ گیا. حضرت ام کلثوم موجود تھیں. آپ کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ باہر سے آیا اور تمام مسلمانوں کا ہے, بلکہ یہی تھا کہ یہ باہر سے, یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ اس سے مختلف ہے. ہاں جی, یہ اس سے مختلف ہے. وہ حضرت عمر فاروق کے دور کا ہے, یہ حضرت مولا علی کے اپنے دور کا. ٹھیک. تو جب یہ آیا آپ کی خدمت میں تو آپ نے اس کو استعمال فرما لیا. جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا, فرمایا بھی اس کو استعمال کر لیا گیا ہے. جی ابا جی استعمال کیا. فرمایا یہ تو ہمارا نہیں تھا, یہ تو تحفہ آیا, اور تحفے جو ہوتے ہیں وہ مملکت اسلامیہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے نہیں ہوتے, یہ تمام مسلمانوں کے ہوتے ہیں. یہ تو بہت غلط کام ہو گیا. وہ بھی اس پہ کچھ پشیمان ہوئی.
آپ نے وہ گھی کا ڈبہ اسی طرح اٹھایا اور شہد کا اٹھایا حضرت مولا علی نے اور باہر لے آئے. وہاں پہ فوری آپ نے مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے کہ یہ دیکھو اس میں سے اتنا گھی استعمال کر لیا ام کلثوم نے اور اتنا شہد جو ہے وہ پیکنگ میں کم ہو گیا. اب بتاؤ کہ اس گھی اور شہد کی قیمت کیا بنتی ہے؟ واہ واہ. تو سب نے اندازہ کیا, انہوں نے کہا حضرت 3 درہم بنتے ہیں. فرمایا یہ مومنوں کا مسلمانوں کا حق ہے, ہم نہیں استعمال کر سکتے. 3 درہم اس کے اپنے پاس سے پیش کر کے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کروا دی. یہ ایک تربیت بھی تھی ہماتن اور ایک ان کے اوپر جو ہے وہ نگرانی بھی تھی. میں 1-2 باتیں یہاں پر توضیحاً عرض کرنا چاہوں گا. بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی شخصیت کے ایک نام ہونے کی وجہ سے اور شخصیات جو ان کے واقعات اس شخصیت کے اور اس کے ادھر گڑمڑ کر دیے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے آڈینس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی 3 صاحبزادیوں کے نام ام کلثوم تھے. اچھا. کنیت ان کی ام کلثوم چلتی تھی 3 صاحبزادیوں کی. ایک تو یہی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. دوسری جو کربلا میں گئی تھی ان کا وصال جو ہے وہ حضرت امام حسن پاک آپ کی حیات طیبہ میں ہو چکا تھا جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو کربلا میں گئی تھی وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی. اچھا. اور ایک اور تھی جو حضرت عقیل جو تھے انہی کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ اصغر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. ایک ام کلثوم حضرت امام مسلم کی زوجہ, ایک ام کلثوم حضرت عبداللہ اصغر بن عقیل کی زوجہ, اور ایک یہ ہے جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ذہن میں کبھی ان کے واقعات ادھر ٹچ ہو جاتے ہیں اور ان کے ادھر ٹچ ہوتے ہیں. سیم ایسے ہی جیسے ابو جعفر محمد ابن جریر طبری, اس نام کی بھی 2 شخصیات گزری ہیں. اچھا. اور ان کی باتیں ادھر لگا دی جاتی ہیں, ان کی باتیں ادھر ہو جاتا ہے. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری جو ہیں وہ 215 ہجری کے متولد ہیں اور 310 ہجری میں 95 سال کی عمر میں انہوں نے وصال کیا ہے. اور ان کی ہی وہ مشہور ہے تفسیر ابن جریر اور تاریخ طبری, یہ انہی کی ہے. اور دوسرے 5ویں صدی ہجری کے جن کی دلائل الامامت اور دوسری کتابیں مشہور ہیں. تو لہٰذا ہمارے عوام کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو سیم ایسے ہی جیسے انہی کے ایک بیٹے کا نام حضرت ام کلثوم جن کی زید بن عمر, جی یہ ایک دن ماں بیٹا دونوں ان کا وصال ہوتا ہے. انہی کے ایک بیٹے کا نام زید ہے اور دوسری زوجہ جو حضرت عمر فاروق کی ہی تھی اور ان کا نام بھی ام کلثوم تھا لیکن وہ بنت جرول تھی. ان کے بیٹے کا نام بھی زید تھا لیکن ان کو زید اکبر اور ان کو زید اصغر کہا جاتا تھا. وہ یزید کے دربار میں پہنچے اور جو کچھ ادھر معاملات ہوئے وہ انہی سے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر جب حملہ ہو گیا, شہادت کا وقت آیا, اس وقت یہ ہوا ابن ملجم کو انہوں نے مخاطب بھی کیا غالباً. جی اس کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی. آپ نے احسانات بھی اس کو بتایا کہ میں نے یہ تم پہ کیے تھے. اچھا. وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. جی میں نے ویسے ہی کہا. جی تو اب یہ ہوا کہ حضرت سیدہ ام کلثوم پردے کے اندر ہیں اور ادھر سے ایک طبیب بلوایا گیا. آپ کا سر مبارک اس پہ کپڑا بندھا ہوا تھا تو اس نے کہا کھولیں. جب کپڑا کھولا گیا تو اس نے زخم دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ تو معمولی زخم ہے, بچ جائیں گے. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں انی مفارقکم, میں تو تمہیں چھوڑنے لگا ہوں. جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا حضرت ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. یہ اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر جزری نے بیان کیا. ان کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اب جیسے ہی وہ رونے لگی, ظاہر ہے باپ کی ایک جدائی کا صدمہ اس سے بڑھ کے ایسا باپ, اللہ اکبر. تو اب حضرت عمر فاروق نے ان کو فرمایا اسکتی, آپ چپ ہو جاؤ, آپ چپ ہو جاؤ, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے. تو لوگ کہنے لگے حضرت کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ انبیاء کی جماعت اور خدا کا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہو چکی ہے. سبحان اللہ. یہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا؟ جی خود فرما رہے ہیں. اپنے وقت شہادت پہ فرما رہے ہیں اچھا کہ انبیاء کرام اور خدا کا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری میرے سامنے ہو چکی ہے اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں. اس زخم سے میں بچ نہیں سکتا, اس پہ درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں گا. تو یہ عقدہ جو ہے وقت وصال, وقت شہادت صلحاء کے, جو آقا کریم علیہ السلام کا آخری وقت ہو, ان کے قدموں میں سر, یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری حضرت مولا علی نے وقت شہادت پہ ظاہر کر دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ گفتگو فرما رہے جی تھے. میں یہاں پہ صاحب اس حوالے سے بھی ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ آپ نے مکمل کر دیا تھا جی وہ کہ مکمل وہ ہو گیا تھا. بشارت دے دی اندر سے کہ جی ہاں اور وہ بندہ بعد میں معافیا مانگنے لگا, مجھے جی نہیں ہاں, پتا. وہ حیران و پریشان جو تھا کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالکل ایزی موڈ میں اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ سربراہ مملکت کی ذمہ داری ہے, یہ اس کی ذمہ داری بکری کا بچہ بھی اگر نیل کے بلکہ کنارے. میں سیدنا فاروق اعظم کا وہ قول سنانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے تھے. اچھا, اونٹوں کی مالش کر رہے تھے تو باہر سے ایک ڈیلیگیشن آیا کسی دوسرے ملک سے, تو انہوں نے آ کر کہا کہ حضور اتنے سارے غلام موجود ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا ایو عبد اعبد منی, مجھ سے بڑا غلام کون ہے, مجھ سے بڑا غلام کون ہے. اور پھر ایک جملہ اور آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کی یہ ساری خدمت بیت المال کے اونٹوں کی جو مسلمانوں کی ملکیت میں کرنے سے پہلے بھی میں عمر تھا اور کرنے کے بعد بھی میں نے عمر ہی رہنا ہے, میں نے عمر ہی رہنا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے نا جی, سارے معاملات بہتر ہو جائیں. حکمران وقت یہ سمجھ لے کہ بھئی پہلے میں نہیں تھا, اب میں ہوں, اور ایک دن ہوگا میں نہیں ہوں گا, اور ایک دن ہوگا میں نیچے 3.5 فٹ نیچے بھی میں نے جانا ہے. اگر یہ یاد آ جائے نا, ساری جو سلطنت کے معاملات درست ہو جائے. جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ساریہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے, ساریۃ الجبل والا. ساریۃ الجبل انہوں نے فتح کے بعد ایک ایلچی روانہ کیا جو مدینہ منورہ میں فتح کی بشارت لے کر آیا, اور وہاں پر جو حضرت ساریہ تھے انہوں نے ان کو ایک ہیروں کا ڈبہ دیا. اچھا, کہ باقی تو ہم معاملات تقسیم کر لیں گے لیکن یہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا, اور فرمانے لگے بہت قیمتی ہے, اس کا تجھے رسپانس میں بہت انعام ملے گا, اچھا, لہٰذا اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کر لینا. ٹھیک. وہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں بصرہ شہر تھا, یہاں ان کی رہائش تھی, تو انہوں نے قرض اٹھا کر اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کیے, بھی آگے سے ملیں گے وہ میں لا کے ادھر دے دوں. جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ جو لوگ بھوکے تھے, مفلوق الحال تھے, ان کو کھانا کھلا رہے تھے. ٹھیک. یہ بھی آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے, کھانا کھانے لگے. جیسے ہی انہوں نے کھایا تو آپ وہاں سے فارغ ہو کے اٹھے, آپ نے محسوس کیا کہ یہ مسافر آدمی ہے اور اس نے کھانا کم کھایا ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. اس کو لے کے آپ گھر میں آئے. جب گھر میں آئے تو ایک علیحدہ جگہ باپردہ میں بٹھایا, اور وہاں پر آپ کی خدمت میں جو آپ کا اپنا کھانا تھا سادہ وہ پیش کیا گیا. یہ امیر المومنین کی کوالٹی ہے کہ دوسروں کے مال پہ ہاتھ نہیں صاف کرنے, اپنے گھر سے کھانا ہے. واہ واہ واہ. یہاں سے جب یہ کھانا تناول فرمانے لگے تو انہیں فرمایا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو کھاؤ. اور اندر سے حضرت ام کلثوم بنت علی آپ کی جو ہے یہ آواز آئی, گفتگو کی, محسوس ہوا کہ جیسے کھانا صرف یہی تھا اور یہ دو میاں بیوی کا تھا اور اب ایک اور بندہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ادھر پردے میں آپ بھی بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا ادھر سے لے لینا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھیے میری حالت کیا ہے, میرا ایسا لباس نہیں ہے کہ اگر میں معمولی بھی اس طرح ہوں اور محسوس ہو یہ دیکھے گا کہ اتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں. اللہ, امیر المومنین کی بیوی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم عمر فاروق کی بیوی اور مولا علی کی بیٹی ہو, واہ واہ واہ. کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں؟ یہ نسبتیں یاد دلائیں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ اپنی سیٹ کی حفاظت ایک بہت بڑا عہدہ, اس پہ فائز ہو کر بس اتنا احساس کافی ہے, باقی معاملات جو ہے آپ امت کی خدمت فرماؤ. اب میں واقعہ مکمل کر دوں.
جب اس کا یہ مسئلہ ہوا، کھانا کھا لیا، فرمایا اب بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ میں نہاون سے آیا ہوں اور یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے سنا تو غصے میں آ گئے شدید۔ آپ نے فرمایا تمہیں کن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عمر کی خدمت میں اس طرح کے ہدیے پیش کرو؟ فرمایا میرا غصہ ختم نہیں ہوگا، یہ اٹھاؤ اور فوری نکلو یہاں سے۔ فرمایا فوری نکلو اور وہاں واپس جا کے رکھو، جن جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کو دو، جب تک نہیں ملے گا تب تک میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ کہنے لگا حضرت میں تھکا ہوں۔ فرمایا تھکے ہو جس طرح ابھی نکلو یہاں سے، ابھی نکلو۔ تو وہ کہنے لگا میرا تو اونٹ بھی بہت تھکا ہوا اور لاغر ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا چلو اس کے بدلے میں یہ بیت المال میں جمع کرواؤ اور صدقے والے جو ادھر اونٹ ہیں سرکاری ان میں سے ایک لے لو اور فوری یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ ان کا دیکھیں کہ ایک عادل اور پھر ان کا امت کا خیال کرنا، اور مالے مفت دل بے رحم نہیں بلکہ اس کا ایک امین کے طور اور پر سیدہ پاک کا بھی دیکھیں نا عظمت، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہار آئے ہیں ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں، ہاں جی، بلکہ وہ یہاں پر اس نے تھوڑا محسوس کیا بھی یہ کیسا جواب ہے، امیر المومنین کے شایان شان نہیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے ان کو اچھا لباس لے کے دیا ہوتا نا تو کھانا ذرا اور اچھا مل جاتا۔ یہ امام محمد ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کے اندر بیان کیا ہے، تیسری جلد کے اندر۔ تو غازی صاحب ایک وقت وہ آیا جب آپ کے وصال کا ٹائم تھا، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت زید دونوں کا۔ زید باہر نکلے، رات کا ٹائم تھا، وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، اندھیرا تھا۔ آپ وہاں پر آگے گئے تو ان کا بیچ بچاؤ کرانے لگے تو ایک شخص کا ڈنڈا جو ہے وہ آپ کے سر پہ لگا، جس سے شدید زخمی ہو گئے۔ تو اب وہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کا آپ کے ذہن میں نام تھا، سیرت نگاروں نے لکھا بھی ہے۔ تو جب آخری وقت آیا نا تو حضرت سیدنا امام حسین پاک نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ کس کے ڈنڈے سے آپ کی یہ حالت ہو گئی، وصال ہونے کا ٹائم قریب آ گیا، شہادت ہو رہی ہے۔ بولنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی خاموش رہنا، آپ نے بولنا نہیں، رات کی تاریکی تھی، آپ کو کنفرم پتہ نہیں اور آپ وقت نزا میں ہو کہ آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کسی کا نام نہیں لے دینا، کہیں کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ کس قدر عظیم جملہ ہے، اور آپ نے نام نہیں بولنے دیا، اور اسی کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور ان کے ساتھ ہی والدہ کی بھی شہادت ہوگی اس غم میں جی۔ تو ماں کا ایک غم تھا، اکلوتا بیٹا تھا، تو ان کی بھی ایسے شہادت ہوئی تو بہت زیادہ غم لگا۔ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین نے فرمایا، امام ابن عساکر نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا بھی آپ جنازہ پڑھائیں، وہ کہنے لگے صلی علی امکا وعلی اخیکا، اپنی ماں اور اپنے بھائی کا جنازہ جو ہے آپ خود پڑھاؤ۔ اس جنازے کے اندر 80 سے زیادہ صحابہ نے بما سیدنا امام حسن اور بما سیدنا امام حسین پاک انہوں نے اس جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ وہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی جب سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت قریب تھی، تو وہ بھی بڑے یعنی حوصلے کی بات، اور اس وقت وہ جو جملے ہیں ان میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کس طرح بات کی اس وقت؟ جی ایسا وہ اصل میں تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی کہ جس میں صبر ہی صبر ہے، استقامت ہی استقامت ہے، اور آپ دراصل اپنی اس گفتگو کے ذریعے امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پہ ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ امت کو احساس دلایا جائے کہ تم نے کتنی بڑی ہستی کے معاملے میں کتنی بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل بیت سے جو, چونکہ آپ نے وہ سارے ارشادات سنے ہوئے تھے, اور جب آقا نے یہ اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے ہی اٹھ کے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا علی مبارک ہو, آپ کو حضور نے ہر مومن کا مولا قرار دیا ہے اور آپ میرے بھی مولا ہیں, میرے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان نسبتوں کی تلاش میں رہتے تھے, اور آپ نے اسی تعلق کے لیے جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کا حوالہ دیا تھا نا, وہ خاص ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں تشریف لائے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں, حضرت زبیر بیٹھے ہیں, حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں, اور ان کو آ کے بتایا کہ آپ آ کے کہتے ہیں ہن اونی ہن اونی ہن اونی, مجھے مبارک دو, مجھے مبارک دو, مجھے مبارک دو. اچھا, انہوں نے کہا خیر تو ہے امیر المومنین, کس چیز کی مبارک دے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ, میں نے کریم آقا کا ایک ارشاد سنا تھا, آج اس ارشاد کی مجھے خیرات نصیب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی, قیامت والے دن ہر رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا, لیکن میرے ساتھ جن کے رشتے ہوں گے نا, نسبی بھی اور اپنا سسرالی بھی, وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اہل بیت کے ساتھ میرا وہ رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے. تو وہ تو ان رشتوں کی تلاش میں رہتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیں کیا عظیم مثالیں قائم کر دیجیے علامہ صاحب. جی اسی طرح ہے جی کہ حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا, آپ کی جو تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو ابتدائی ماحول تو خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کا نصیب ہوا تھا. سبحان اللہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت امام حسن سیدنا امام حسین پاک سے پیار محبت کرتے تھے, ان کو بھی اسی طرح گود میں کھلایا کرتے سیدہ تھے. زینب, سیدہ ام کلثوم, ان سے پیار. تو اتنی محبتیں جہاں ہوں, یہ تو روحانی طور پر ویسے ہی ودیت ہو گئے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت مولا علی جیسی شخصیت نے ان کی تربیت فرمائی ہو, تو پھر اس کے اندر کوئی دوسری رائے باقی نہیں بچتی. حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا, آپ کی حیات طیبہ کا ایک اور روشن جو ہے وہ گوشہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ جو وقت گزرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, وہ ایک خاتون اول کے طور پر, پھر اپنے وقت وصال تک دوبارہ کسی اور معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا. اچھا. لوگوں کو چس پڑ جاتی ہے کہ میں ایک دفعہ وہ رینک ملا ہے, اب دوبارہ کسی نہ کسی طرح پھر میں انٹر ہوں, میرا کوئی نہ کوئی اور مرتبہ ملے. انہوں نے بتا دیا جب تک اللہ نے مناسب سمجھا, آپ سے ذمہ داری لی ہے, کام لیا ہے, اب کسی اور سے کام لے رہا ہے تو آپ اپنی جگہ پہ واپس آ جاؤ. یہ حضرت ام کلثوم نے ہمیں سمجھا دیا ہے. تو حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا, حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام, ان کی موجودگی میں بھی, اور جب جنگ جمل ہوئی ہے اس وقت بھی یہ رشتہ قائم رکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ حضرت ام کلثوم کو روانہ کیا گیا تھا کہ آپ جاؤ ان کو لے کے اور حج کی سعادت عطا کرواؤ. اچھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وقت وصال کے بعد بھی رشتے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور ان کا پاس کرنا چاہیے, اور یہ ان کو لے کے گئے ہیں, اور حج کے تمام امور جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ام کلثوم کو جو ہے وہ سر انجام دلوائے ہیں اور وہ عطا کرتے رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا, آپ کا جو میں ایک اشارتاً ذکر کر دوں کہ اصل نام جو ہے وہ زینب صغریٰ ہے. اچھا. ام کلثوم کنیت ہے. ٹھیک. تو یہ اسی حوالے سے جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے ان کا نام زینب صغریٰ پڑھ کے وہ حضرت زینب جو آپ کی بڑی حضرت مولا علی کے صاحبزادی ہیں ان کے کھاتے میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو آج جو آپ نے پہلے موقع دیا اس کے اندر جو ہم نے گفتگو کی ہے, جو ہمارے محقق قارئین ہیں یا ہمارے سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان کو چاہیے کہ فوری طور پر کوئی ایسی رائے قائم کرنے کی بجائے پہلے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس کے بعد پھر کسی کا واقعہ جو ہے وہ تعین کرنا بنتا ہے. تحقیق اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ اس کو, جس کا ہم دیکھتے ہیں اسی ٹاپک پہ بہت سے لوگوں نے لب کشائی کی ہے, لیکن وہ سطحی قسم کا مطالعہ کر کے حضرت ام کلثوم کا اتنا, میں سمجھتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے, یہ اس لیے ہوا ہے کہ اصل میں ایک علم وہ ہے جو صرف مسلمانوں نے شروع کیا, مسلمانوں میں تھا, مسلمانوں میں ہے, اور انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے اندر ہی رہے گا. کوئی اور اس میں سے نہ کوئی اٹھا سکا ہے وہ علم ہم سے, اور نہ ہی وہ لے سکے گا, اور وہ ہے اسماء و رجال کا علم. بڑا علم ہے, مسلمان اس کے بانی مسلمانوں کے پاس ہے, اور جب تک یہ نہ آئے گا تب تک آدمی محقق بننا جو ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی, فیصل نوری آپ کا شکریہ, اور پیشگی شکریہ صغیر نقشبندی کا. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے, آمدنی میں اضافے کا وظیفہ ہے برکت کے لیے. آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ
313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں۔ سیدنا غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے۔ جی صغیر۔ کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، جن کا نانا نبی مصطفیٰ ہے، والدہ جن کی خیر النساء ہے، کلثوم ہے شان والی، ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی، کلثوم ہے شان والی، ان کی سب نسبتیں ہیں نرالی، خون ان میں رواں ہے نبی کا، نور ان میں رواں ہے نبی کا، کس قدر مرتبہ مل گیا ہے، نور ان میں رواں ہے نبی کا، کس قدر مرتبہ مل گیا ہے، جان رحمت کی راحت ان کو حاصل تھی ہر ایک فضیلت، ان کو حاصل تھی ہر ایک فضیلت، ہے یہ کہتی طہارت کی آیت، ہے یہ کہتی طہارت کی آیت، پاک ان کو خدا نے کیا ہے، کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، بائی ساجد ہے شبیر و شبر، بہن ان کی رقیہ و زینب، میں نے ان کی رقیہ و زینب، جس شجر کو کہا پاک رب نے، جس شجر کو کہا پاک رب نے، اس سے ہی ربط ان کا جڑا ہے، جس شجر کو کہا پاک رب نے، اس سے ہی ربط ان کا جڑا ہے، کلثوم بنت علی کی شان و عظمت وراء الورا ہے، جن کا نانا نبی مصطفیٰ ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔